حضرات محتشم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے حج اور شاعر اللہ کی تعظیم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، خوش نصیب خوش بخت لوگ وہ اللہ کے انتخاب، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو پہنچ چکے اور کچھ ابھی تیاریوں میں ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ فلائٹوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے مقدر میں بھی بار بار بیت اللہ کی زیارت اور روضہ رسول کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات محتشم، حج یہ اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں مکمل سورہ مبارکہ سورہ حج کے نام سے وہ موجود ہے۔ اسی طرح مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا ذکر فرمایا۔ شعائر اللہ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ ہیں مطلب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، بیت اللہ کی طرف جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا بھی طواف کر لے۔ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیتا ہے۔ صفا مروہ پہ کچھ بت پڑے ہوتے تھے، اس بنا پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ صفا پہ جانے کی ضرورت نہیں، مروہ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں آنے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو حج کرنا چاہے، جو عمرہ کرنا چاہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ ان دونوں کا طواف کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنا شعائر قرار دیا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، شعائر اللہ ہے۔ قرآن مجید 18واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، بس وہ دل کا تقوی حاصل کر لے گا۔ دل کا تقوی اس شخص کو نصیب ہو جائے گا کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اب اس بنا پہ جب ہمارے سامنے یہ لفظ آ گئے اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ اب اس بنا پر شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر یہ جمع ہے، واحد اس کا شعیرہ بھی آتا ہے، اور شعر جو بولا جاتا ہے کہ شعر، اشعار، شاعر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا شخص کہ جو کسی شے کو محسوس کر کے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرے، تو وہ جو لفظ اس نے پروئے ہیں احساس کی شکل میں، اس کو اشعار یا شعر کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کو محسوس کرنے والا ہے کیفیت کو، دکھ ہے یا خوشی ہے، محبت ہے یا نفرت ہے، مرثیہ ہے یا کوئی بھی اشعار کی صورت اور قسم ہے، اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو محسوس کرنا، کسی شے کو علامت بنانا۔ شرعی اصطلاح میں شعائر سے مراد وہ علامات کہ جن کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہو۔ اور شعائر اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت سارے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے دن ہیں، بہت ساری ایسی راتیں ہیں کہ جو اللہ کے شعائر میں شامل ہوتی ہیں، یعنی جن کے ذریعے ہم رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ بطور علامت ہے، بطور پہچان ہے، جس طرح صفا ہے، مروہ ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے۔ تو یہ کچھ جگہیں ہیں
کہ جو بڑی شعائر ہیں، اور اسی طرح سے جب ہم شعائر کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف زمانے بھی ہیں، جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، اشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ جو یوم جمعہ ہے یا نماز جمعہ ہے، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے جمعے پر پابندی لگا دی جائے گی کہ جمعہ نہیں پڑھا جائے گا، اب وہ کسی جمعے یا کسی شخص کو ذاتی طور پر وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، دراصل وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے ساتھ ٹکرانا چاہ رہا ہے۔ دراصل وہ اسلام کی ایک پہچان، اسلام کی ایک علامت کو گرانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعے کی نماز یہ اسلام کی ایک پہچان ہے، عید الفطر کا اجتماع یا عید الاضحیٰ کی نماز یہ اسلام کا ایک شعائر ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس میں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو مطلب وہ کسی کو ذاتی طور پر نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ وہ اسلام کے شعائر کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، اس پر وہ پابندی لگانا چاہ رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت جل شانہ کے مقرر کردہ اور مجوز کردہ جو قوانین ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکرا رہا ہے۔ دیگر علامات اذان ہے، نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اذان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ جہاں سے ہم رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہر وہ عمل جس کے ذریعے ہم رب کا قرب حاصل کر لیں، وہ چاہے فرائض میں سے ہو یا واجبات میں سے ہو، ہر وہ جگہ جہاں جا کے ہمیں رب کا قرب حاصل ہوتا ہو، اس جگہ کو بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ زمانہ، ہر وہ دن، ہر وہ رات، ہر وہ مہینہ، ہر وہ گھڑیاں کہ جن کے ذریعے ہم رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی شعائر اسلام اور شعائر اللہ میں شامل ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سب سے پہلے شعائر اللہ کیا ہیں اس کو سمجھا۔ اب اگلی بات کہ حج اور شعائر اللہ۔ حج میں جب کوئی حاجی حج کرتا ہے تو سب سے بڑا فریضہ جو ادا کرتا ہے وہ انہی شعائر اللہ کی تعظیم ہے، کہ جو مختلف علامات ہیں، جو مختلف اعمال ہیں، جو مختلف جگہیں ہیں، ان کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے، مختلف قسم کے ارکان ادا کرتا ہے۔ گویا کہ حج مخصوص شخص کا، حج کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں حج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حج کسے کہتے ہیں؟ مخصوص شخص کا مخصوص حالت میں، مخصوص مقامات پر مخصوص افعال ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ یہ ایک بڑی ناپی تولی سی اس کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی تعریف کی ہے حج کسے کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ تعریف بڑی جامع معنی تعریف ہے کہ حج کیا ہے؟ مخصوص شخص کا، ہر شخص نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جس پہ حج فرض ہے، وہ ہوگا جس نے احرام پہنا ہوا ہے، وہ ہوگا جو کسی خاص حالت میں ہے، مخصوص شخص کا مخصوص حالت میں۔ ہر حالت میں بھی حج نہیں ہوگا، حالت اپنانی پڑے گی، احرام پہننا پڑے گا، اپنے اوپر ان پابندیوں کو لاگو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس سمت لانا پڑے گا، مخصوص شخص کا مخصوص حالت میں، مخصوص جگہ پہ جا کے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کی ڈمی بنا کے طواف کرنا شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ حج ہو گیا، نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں، حکمی حج ہے جس کو احادیث میں کہا گیا کہ والد کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی حج ہے۔ دیگر اس طرح کے کئی اعمال ہیں، وہ آگے انشاءاللہ پھر ہم ذکر کریں گے موقع ملا تو بہت سارے اعمال ہیں جن کو حج کہا گیا، وہ حکمی حج ہے، حقیقی حج نہیں ہے۔ حقیقی حج کیا ہے؟ مخصوص شخص کا مخصوص حالت میں مخصوص جگہ پہ جانا اور اس مخصوص مقام پر پہنچ کے مخصوص حرکات کرنا، مخصوص افعال ادا کرنا کہ اب یہاں سے یہاں جانا ہے، اب یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا ہے، یہاں مغرب اور عشاء کو کرنا ہے، یہاں پہ وقوف کرنا ہے، یہاں رات گزارنی ہے، اب کنکریاں اکٹھی کرنی ہے، اب شیطان کو مارنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اب استلام کرنا ہے، اجتباء کرنا ہے، رمل کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی افعال ہیں، یہ مخصوص افعال، مخصوص حرکات ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔
تو حج مخصوص شخص کا مخصوص حالت میں مخصوص مقام پر مخصوص افعال ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے احرام ہے کہ جو دو چادروں پر مشتمل لباس ہے۔ اب شاعر اللہ کیسے بنتے ہیں، اللہ کی نشانیاں کیسے بنتی ہیں، اللہ ان کو اپنی پہچان کیسے قرار دے رہا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور رب جو فرما رہا ہے کہ جس نے ان کی تعظیم کی، ان کا ادب کیا، احترام کیا اور ان کو پروٹوکول دیا، عزت کی نگاہ سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان کاموں کو، ان حرکتوں کو دیکھا، بس اس نے اپنے دل کا تقوی حاصل کر لیا۔ اب اس حوالے سے احرام یہ دو چادروں پر مشتمل وہ لباس ہے کہ جو ایک حاجی پہنتا ہے، لیکن یہ صرف حج تک ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک محض اپنے جسم کو ڈھانپ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لباس ہے جس کو 70 نبیوں نے پہنا ہے۔ 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے اس لباس کو زیب تن کیا ہے۔ جس طرح روایات میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت 70 انبیاء مکہ اور مدینہ کے درمیان روحہ کی پتھریلی جگہ سے ننگے پاؤں گزرے ہیں، اور وہ ایک چادر زیب تن کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے اوپر لپیٹی ہے، اور ایک چادر ہے جس کو تہمت کے طور پر باندھا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ احرام ہے کہ جو صرف ایک حاجی محض ایک رسم نہیں ادا کرتا، بلکہ در حقیقت وہ اس رسم کے پس منظر میں وہ انبیاء کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اور اب جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو انبیاء نے کیا ہے، جس طرح پہنا ہے، جس طرح کا پہنا ہے، اس طریقے کا اس طرح سے اگر کوئی شخص پہنتا ہے، اب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خالی اس نے چادر ہی نہیں لپیٹ لی، چادر تو ہم یہاں پہ بھی لپیٹ سکتے ہیں، سوتے وقت بھی چادر لپیٹ لی ہے، لیکن نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس لباس کے اندر زیب تن کر لیا، ملبوس کر لیا اس شخص نے۔ اب احرام اس نے جو پہنا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو احرام باندھنا ہے، احرام کا لفظ حرام کر دینا سے ہے، احرام کا لفظ حرام کر دینے سے ہے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، سب سے پہلی تکبیر، اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ایسی تکبیر کہ جیسے ہی ہم نے کہا اللہ اکبر، اب ہم بول نہیں سکتے، اب ہم گفتگو نہیں کر سکتے، اب ہم کھا نہیں سکتے، اب ہم پی نہیں سکتے، اب ہم ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، وہ سارے کام جو ہمارے لیے نماز سے پہلے جائز تھے، حلال تھے، اب حرام ہو گئے ہیں۔ اب تم نے صرف نیچے دیکھنا ہے، یا جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنا ہے۔ اب تم کھا بھی نہیں سکتے، اب تم پی بھی نہیں سکتے، کوئی سلام کر رہا ہے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، چھینک آ گئی ہے چھینک کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کہیں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تمہیں خبر پہنچی انا للہ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ جو تم نے پڑھ لی، اللہ اکبر جو کہہ دیا، اب سب کچھ تم پر حرام ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص یہ دو چادریں پہن لیتا ہے، اب اس کے لیے سب کچھ حرام ہو جاتا ہے کہ اب وہ ناخن بھی نہیں کاٹے گا، اب وہ اپنے بالوں کو بھی نہیں ترشوائے گا، اب وہ اس طرح کی مختلف پابندیاں اس پر لگ جاتی ہیں۔ گویا کہ کوئی شخص احرام پہن کر دو چادروں میں ملبوس ہو کر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، لوگوں میری حالت کو دیکھو، میں نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیا، اب میری اپنی مرضی نہیں چلنی، جس حالت میں میں آ گیا ہوں اب رب کی مرضی چلنی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ اب نہیں لگ سکتا، پہلے میں لگا رہا تھا اب نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں اس حالت میں آ گیا ہوں جس حالت میں میرا رب مجھے چاہ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے اس پر ساری پابندیاں لگ گئی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، وہ ایک ایسا لباس ہے کہ جس میں سادگی بھی ہے، جس میں اتحاد اور اتفاق کا درس بھی ہے۔ یہاں پر ہر شخص کوئی کسی قسم کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کپڑا پہن رہا ہے، اور ان کپڑوں کی وجہ سے، اس لباس کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر حاصل ہے، ایک دوسرے پر تکبر ہے کہ میں نے تو ایسا لباس پہنا ہوا ہے، اس کا لباس تو بالکل سادہ ہے، اس کا لباس تو کپڑا بڑا ہلکا ہے، اس نے تو فلاں کلر پہنا ہوا ہے، میرا تو فلاں کلر ہے، مجھ پہ تو بڑا چچتا ہے۔ احرام میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر سب ایک ہو جاتے ہیں۔
وہاں پر اتفاق ہے، وہاں پر اتحاد ہے، وہاں پر کوئی کسی کو رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے کا کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی یہ اس نسل کا ہوگا تو اس طرح کا احرام پہنے، یہ اس قوم کا ہوگا تو اس طرح کا احرام پہنے، اس کی زبان یہ والی ہے تو یہ اس رنگ کا احرام لے کر آئے، نہیں، سب نے سفید لباس پہننا ہے اور پہن کے اس بات کا پیغام دینا ہے، لوگوں آج یہ احرام پہن رہے ہو، آج اس طرح کا لباس پہن رہے ہو، آج خود پہن رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب خود نہیں پہن سکو گے، کوئی پہنا رہا ہوگا اور اس کا نام کفن ہوگا۔ یعنی احرام پہن کر بھی ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید احرام پہننے کے باوجود ہم ان درس کی طرف، ان اسباق کی طرف، وہ جو عبرت کا ہمیں اسباق مل رہے ہیں اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے احرام۔ اور اس کے بعد ایک اور شعائر جو ہے وہ ہے ننگا سر ہونا، کہ سر ننگا رکھنا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، نماز پڑھنی ہے تو سر کو ڈھانپنا ہے، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بال مبارک دیکھنے کے لیے صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں حضور کے بال نظر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو میں بھی بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، ماں سوا ان کے گھر والوں کے، وہ تو تیل بھی لگاتے، کنگھی بھی کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنتے۔ اور یہاں پر سنیں حدیث مبارکہ، اور اس نیت کے ساتھ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے میری اس بات کی وجہ سے اگلے جمعے کوئی عمل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن امامہ پہنا اللہ تعالیٰ اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ امامہ ہے، یہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف امام کے لیے نہیں ہے، صرف حافظ قاری عالم کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کو سجا سکتا ہے، لیکن سجانے میں اس کی نیت صرف یہ ہو، یہ وہ ہے جو اس کو میرے نبی نے اختیار کیا ہوا ہے، جس کو میرے نبی نے پہنا ہے، اب وہ پہنے گا تو اس کی نماز بھی کئی گنا زیادہ ثواب کے ساتھ اس کو مل رہی ہوگی۔ تو ننگے سر رہنا ایک معیوب ہے، نماز بھی کوئی پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نماز تو ہو گئی لیکن ادب کے خلاف تھا، مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ ہوئی تمہاری نماز کیونکہ تم ننگے سر تھے۔ لیکن وہاں پر سر کو نہیں ڈھانپنا، سر کو نہیں ڈھانپنا، کیوں نہیں ڈھانپنا؟ اس وجہ سے نہیں ڈھانپنا کیونکہ نبیوں نے نہیں ڈھانپا، نبیوں نے نہیں ڈھانپا، 70 نبیوں نے جب احرام باندھا تو انہوں نے اپنے سر کو ننگا رکھا، اب تم بھی ننگا رکھو، تمہاری عقل میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تم نے کرنا وہی ہے جو اللہ کے نبیوں نے کیا۔ اور پھر اس میں کمال عاجزی ہے، خاکساری ہے، انکساری ہے کہ تم اپنے آپ کو دیوانہ وار بنا لو، اپنے آپ کو بالکل ایسے بنا لو اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اے باری تعالیٰ ٹوپی پہن کر، امامہ پہن کر میں نہیں آیا، میں تیری بارگاہ میں اسی طرح آ گیا ہوں جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، پسند کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرے نبی اس حالت میں آئے تھے تو میں بھی ان نبیوں کے طریقے پر چلتا ہوا جو نماز میں دعا کیا کرتا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اگر وہ نبی ہیں انعام یافتہ لوگ تو جس طرح نبیوں نے کیا ہے میں بھی اسی طریقے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ ہے، جب کوئی احرام پہن لیتا ہے سر کو نہیں ڈھانپتا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ تلبیہ کہتا ہے۔ اب یہ تلبیہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پکار کا جواب دینا، تلبیہ پکار کا جواب دینا، اور لبیک اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں میں، اللہم اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے، نعمتیں بھی تیری طرف سے، سارا کچھ تیرا ہے، اے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کس پکار کا جواب ہے؟ قرآن مجید وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کو حج کی ندا دیجئے، اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ میری آواز کیسے دوسروں تک پہنچے گی؟ فرمایا آواز دینا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز سب تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت چوٹی پہ چڑھ کے یہ کہا تھا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق، اے لوگو تم پر حج فرض ہے،
اب روایات میں آتا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بھی بیان کیا، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی ہے، اور امام طبری نے جامع البیان میں بھی روایت کیا، مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس نے قیامت تک حج کرنا تھا سب نے کہا لبیک اللہم لبیک، ہر شے پکار اٹھی لبیک اللہم لبیک۔ اب جب کوئی احرام پہنتا ہے وہاں حاضر ہوتا ہے اور یہ نعرہ، یہ تلبیہ، یہ ذکر بلند کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اس عہد کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی اس پکار کے جواب کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں بولا تھا کہ تب میں نے بولا تھا میں بھولا نہیں ہوں، تب میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بھی حج کروں گا، اب میں حج کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حج کس کے مقدر میں ہوا یہ بھی پتا چل گیا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا اور اس کا جواب دیا، سب نے حج کرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر صحیح کرنا ضرور ہے۔ اور یہ بھی پتا چل گیا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو انبیاء کی باتوں پر توجہ دیتا ہے، اگر کوئی اگنور کر دے، پکار کو سنے ہی نہ، تو پھر وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا۔ اب اس حوالے سے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا اور یہ تلقین بھی ارشاد فرمائی، فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیا کرو کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ کیا کریں، کیونکہ اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تلبیہ پڑھنا، یہ ذکر بلند کرنا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی بنے جانے سے 2000 سال پہلے تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی کے مطابق اس کو بنایا، اور پھر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر طوفان نوح میں اس خانہ کعبہ کو جب اٹھا لیا گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور خاص طور پر ان کا حکم قرآن میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھی ہیں تعمیر کروانے میں، اور یہ خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ مقام سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ کسی مکان کا محتاج نہیں کہ وہ کسی کے دل میں سما جائے گا تو وہیں پر ہوگا، وہ مسجد میں آ جائے گا تو باہر نہیں ہوگا، زاہد پینے دے مسجد میں بیٹھ کر شراب، یا پھر وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ تو اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں پر ہے یا اللہ اوپر ہے یا اللہ یہاں ہے یا اللہ وہاں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ صرف اور صرف اضافت کی وجہ سے ہے، یہ کسی شے کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ، یہ عمارت، یہ پتھر، یہ در و دیوار، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بلکہ اب اللہ کی طرف منسوب ہو گیا ہے، اب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جو کوئی وہاں آئے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اور یہ بھی اپنی اپنی محبت ہے، اور اس محبت کا ثبوت ہے۔ جس طرح کوئی محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بھی اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اللہ اکبر، کہ جب اس کو دیکھیں تو پھر دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب اس کو دیکھیں تو بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ ابھی کل ایک جاننے والے تھے تو وہ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ کیا طواف کے دوران ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھ سکتے ہیں، یا طواف کے دوران چنے وغیرہ کچھ کھا سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار میرا اپنا تو جو تجربہ ہے، باقی آپ سب کا بھی ہوگا، میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے، کعبے کو دیکھ کر بھوک ختم ہو جاتی ہے، لگتی نہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر بھوک نہیں لگتی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم ہو، بھوکی ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنا چہرہ دکھا دیں، ساری قوم کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ تو جس رب نے حضرت یوسف کو بنایا ہے، اس رب کے گھر کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹے گی؟ تو خانہ کعبہ وہ ایسا مقدس گھر ہے، ایسی عمارت ہے جس کو دیکھ کر ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں آپ کعبے سے اوجھل ہو جائیں پھر شدت کی بھوک لگے گی، پھر پیاس بھی لگے گی، پھر سب کچھ ہوگا، لیکن خانہ کعبہ وہ ایسا مقدس گھر ہے۔ اب یہ بیت اللہ، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔
اور یہ وہ گھر ہے جو مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ اس کا جو طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف کرنا، اس کے گرد 7 چکر لگانا، یہ جو 7 کا عدد ہے یہ بھی بڑی نسبتوں والا ہے۔ جس طرح سجدے میں جن ہڈیوں کو لگایا جانا ہے وہ بھی 7 ہیں، اور جو نماز کے فرائض ہیں وہ بھی 7 ہیں، تو بڑی اس کی نسبتیں ہیں 7 کے عدد کی۔ تو بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں نے طواف کیا، اور پھر بیت اللہ کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر اس طواف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس طواف کو پسند فرمایا۔ اور اس طواف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کعبے کو دیکھو تو اس کے طواف کی حسرت رکھو اور شوق اور جذبے کے ساتھ طواف کرو، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس کا 75 انبیاء نے طواف کیا ہے، اور سب نے 7 چکر لگائے۔ اب تم 8 نہیں لگا سکتے، اب تم 6 نہیں لگا سکتے۔ شاعر کا تقاضا یہ ہے، تعظیم اسی میں ہے، جو کام جیسا نبیوں نے کیا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے کیا ہے، ویسا ہی تم کرو گے تو تمہارا فریضہ ادا ہوگا۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور یہ ہے اصل ادب اور تعظیم۔ اب جب طواف سے آگے ہم بڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو اس میں ایک رمل بھی کیا جاتا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کر چلنا، ایسے اکڑ کر چلنا۔ اب اکڑ کر چلنا یہ غرور کی علامت ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، قرآن 21واں پارہ، فرمایا اکڑ کر نہ چلو زمین میں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں یمشون فی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہاں پر اکڑنا ہے۔ کیوں اکڑنا ہے؟ صلح حدیبیہ سے اگلا سال ہے، مسلمان مدینے سے مکہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں پر جب آئے تو کفار اور مشرکین کی طرف سے یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہیں، کتنے سست ہو گئے ہیں کہ اب تو ان سے طواف بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، فرمایا سست ہو یا نہ ہو، کوئی بیمار ہو یا تندرست ہو، سب نے اکڑ کر چلنا ہے اور اپنے دائیں کندھے کو بھی ننگا رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے جس طرح فلموں اور ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے، کشتی کرنے والا بہادر بھی جب اپنی بہادری دکھاتا ہے وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، پھر اپنی باڈی دکھاتا ہے، کہتا ہے آ میں تجھے بتاؤں میں کیا شے ہوں، یہ دیکھ میرا بازو، یہ دیکھ میری جسم۔ اب یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کندھے کو بھی ننگا کر دو، تمہارا جسم بھی ذرا نظر آئے، تمہاری باڈی بھی نظر آئے، اور اکڑ کر چلو تاکہ ان کے اوپر رعب بھی طاری ہو جائے۔ اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی مشرک وہاں موجود ہو یا نہ ہو، فرمایا جیسے نبی نے کہہ دیا ہے ویسے ہی کرو گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے شعائر اللہ، یہ ہے اسلام کے شعائر، اور یہ ہے نسبت، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور یہ ہے دراصل حج کا مقصد، کہ حج صرف اور صرف خالی رسموں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حج تمہیں درس دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے کہ یہ جو ایک ایک فعل تم ادا کر رہے ہو یا کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، استباب یعنی کہ دائیں کندھے کو ننگا کرنا، تقبیل حجر اسود، حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بوسہ دیا تو کیا الفاظ تھے؟ تو ہے پتھر، تجھ میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھ کو نہ چوما ہوتا۔ تو پتھر ہے، تجھے میں نہ چومتا لیکن میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں جو ہے وہ تجھے بھی چوم رہا ہوں۔ تو اب کوئی شخص کہے نہیں میں پتھر کو بھلا کیوں چوموں، جبکہ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حجر اسود کے بارے میں، فرمایا کہ الرکن یعنی الحجر یمین اللہ فی الارض یصافح بها خلقہ مصافحۃ الرجل یخاف، فرمایا حجر اسود اس دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مصافحہ کرے اور اللہ رب العزت جل شانہ کے ہاتھ کو چوم لے، بس وہ حجر اسود کو چوم لے یا اس کو ہاتھ لگا لے، ایسے ہے جیسے اللہ کے ہاتھ کو وہ چوم رہا ہے اور مصافحہ کر رہا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے لیکن ایک نسبت قرار دے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوم کے، صرف قولی حدیث نہیں فعلی بھی عملی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا کہ یہ محض ایک پتھر نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، تجھ کو تو چوما میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حجر اسود ہے، پھر اس کا استلام کیا جاتا ہے۔
یہ استلام کرنا، ہاتھ بلند کرنا حجر اسود کی جانب، وہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کا جس طرح ہم کسی کو سلام کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت دی گئی اور یہ بھی ایک حج کے فرائض میں شامل کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم ہے، اس کی بھی نسبت ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، وہ آج بھی وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے حج کے مختلف میں مناسک اور شعائر میں سے صفا اور مروہ ہے۔ اب صفا مروہ پہ دوڑنا ہے، کیوں دوڑنا ہے؟ کیونکہ اماں ہاجرہ دوڑی تھی اپنے لال اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دور کرنے کے لیے، پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں دور تک کوئی پانی مل جائے یا پانی والا مل جائے، مروہ پہ چڑھتی ہیں کوئی پانی مل جائے، پانی والا مل جائے، اس طرح 7 چکر لگا دیے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، ہمارے لیے حج میں شامل کر دیا گیا۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی بچہ رو رہا ہو یا نہ رو رہا ہو، تم نے بھی بس یہ حرکت کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ والوں کی اداؤں کو پسند کرتا ہوں، اور جو کوئی اس طریقے پر چلتا ہے اس شخص کو بھی پسند کرتا ہوں کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے بلکہ وہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ زمزم، آپ دیکھ لیں اس کو، یہ کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ فی گھنٹہ 68,400 لیٹر ایک گھنٹے میں پانی نکل رہا ہے، اور جس وقت یہ نکلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے، وہ پتھریلی زمین میں سے، تو حضرت اماں ہاجرہ نے کہا تھا زمزم ٹھہر جا، تو وہ مکمل طور پہ تو نہیں رکا لیکن رفتار اس کی معتدل ہو گئی، اور اس معتدل رفتار کا بھی عالم یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے آب شفا ہے، اس کا پینا تمہارے لیے شفا ہے، جو کوئی اس کو اپنے سر پہ لگائے گا وہ تہمتوں سے بچ جائے گا، جو کوئی اس کو اپنی مرض والی جگہ پہ لگائے گا وہ شفا پا جائے گا، جو کوئی اس کو پیے گا بسم اللہ پڑھ کے اور جو دعا مانگے گا اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ سارے شعائر ہیں اور ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں جی بھلا اس میں کیا پڑا ہے، یہ تو پانی ہے نا، پانی پینا ہے بیٹھ کر پیو، سارے پانی بیٹھ کر پینے ہیں، یہ وہ پانی ہے جس کے ادب میں جیسے تمہارے ہاتھ میں آئے کھڑے ہو کر پینا شروع کر دو۔ ویسے حکم موجود ہے، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے بھول گیا، اب اس نے جو پی لیا وہ اس کو الٹی کر دے کہ اس نے کھڑے ہو کر کیوں پیا، کھڑے ہو کر نہیں پینا تھا، لیکن آب زمزم یہ وہ پانی ہے جس کی نسبت ایک نبی کی ایڑیوں کے رگڑنے کے ساتھ ہو گئی ہے، اب یہ پانی بھی تمہارے لیے متبرک بن گیا ہے۔ یہی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کر لی اس نے تقوی کو حاصل کر لیا۔ عرفات کیا ہے؟ حضرت آدم اور حوا کے ملنے کی جگہ، پہچان کی جگہ، جس دن ملے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان کا دن عرفات کہا جاتا ہے، جہاں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، مسجد نمرہ ہے جہاں خطبہ دیا جاتا ہے حج کا۔ مینا کیا ہے؟ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور زمین پر بھیجے گئے اور عرفات میں ملے تو مینا پر سب سے پہلے جس وقت وہ پہنچے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کی کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا میں جنت میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس بنا پہ جس جگہ انہوں نے یہ تمنا کی، یہ خواہش کی، اس جگہ کا نام مینا رکھ دیا گیا۔ یہ مزدلفہ کیا ہے؟ قریب ہونا، اکٹھے ہونا۔ حضرت آدم اور حوا جس جگہ پر اکٹھے ہوئے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور وہاں پہ مینا کے اندر جو ہے وہ مسجد الخیف بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم لازم ہے۔ اسی طرح اذان ہے، اسی طرح قرآن ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح جمعے کا دن ہے، اسی طرح ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اسی طرح ہمارے لیے متبرک جگہیں ہیں، اسی طرح ہمارے لیے اللہ کے ولی ہیں۔ اب کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے یا کسی جگہ کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی بھلا وہاں کیا ہے، اگر وہاں کیا ہے تو پھر بتاؤ بھلا وہاں کیا ہے، تو جو وہاں ہوتا ہے وہی ان کی نظر اور عنایت اور کرم اور فضل سے یہاں ہوتا ہے۔ تو جو ان کی تعظیم کرے گا تقوی والا ہوگا، جو ان کی تعظیم کرے گا وہ بھی تقوی والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ جو ہمارے پاکستانی مجسمے تھے اور دیگر چیزیں تھیں کہ یہ بھی شاعر ہیں اور ان کی تعظیم بھی ہم پر لازم تھی اور ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایسے کرنا تھا، اور اگر اس کو کسی نے توڑ دیا، ختم کر دیا تو اب جناب وہ کافر ہو گیا یا اب جناب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک پاکستانی چیزیں ہیں یا ایک علامت ہے یا ایک بڑوں کی ایک علامت ہے، ایک نشاندہی ہے یا ایک
ویسے وہ ایک یادگیری ہے، لیکن اس کو اس درجے تک لے جانا کہ جس درجے تک ہم اسلام کی چیزوں کو نہیں لے کے جاتے اور اسلام دشمنی وہاں پر ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں قبر کے اوپر بھی بلڈوزر چلا دو، فلاں کو بھی ختم کر دو، فلاں مزار کو بھی ختم کر دو، فلاں چیز کو بھی ختم کر دو، یعنی جو اصل شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، اور جو شعائر اللہ میں ہے ہی نہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ان کو ہم جو ہے وہ حد درجہ تعظیم دینے کے قائل ہو رہے ہیں، اور ان کے دفاع کے لیے ہم نکل رہے ہیں، اور ان کے دفاع کے لیے ہم بہت کچھ کر بھی رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے اور ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی ان شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا بس وہ دل کے تقوی کو حاصل کر لے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں جو قربانی کا عمل ہے یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس کے خلاف اگر کسی نے پروپیگنڈا کیا کہ اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور جناب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ بھی شعائر اسلام پر ہم حملہ کر رہے ہیں اور اپنی اسلام دشمنی کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں صحیح عقائد و افکار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔